السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تدبیر زندگی نظام زندگی مقرر فرمایا ہے، اور اسی تقوی کے ذریعے سے نظام ہدایت خدا عملی ہوتا ہے، اور اس کی ضمانت تقوی ہے۔ تقوی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے عوامل مقرر فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، جنہیں اپنا کر بروئے کار لا کر انسان مقام تقوی پر فائز ہوتا ہے۔ ان میں سب سے اہم عامل صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے لیے قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ انسان صراط مستقیم کی تشخیص میں بھی محتاج ہے رہنمائی کا، اور صراط مستقیم پر زندگی قائم کر لینے کے بعد، صراط مستقیم کو اپنا لینے کے بعد بھی انسان معرض خطر میں ہوتا ہے، اور ممکن ہے بہک جائے، گمراہ ہو جائے اور لغزش کھا جائے۔ صراط مستقیم پر آنے سے پہلے اور صراط مستقیم پر آنے کے بعد سب سے بڑا خطر سبل کا ہے، جو صراط کے مقابلے میں اور صراط کی طرح انسانوں نے بنا لیے ہیں، طواغیت نے، شیاطین نے، آبا نے، حکمرانوں نے انسان کے سامنے وہ صراط، وہ راستے رکھے ہیں جنہیں انسان طرز زندگی کے لیے اپنا لیتا ہے۔ ان میں قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ایک پرخطر راستہ جس پر انسان زیادہ عمل پیرا ہیں اور قرآن نے اس کے اوپر تاکید کی ہے، سبیل سو ہے۔ ساء سبیلا یا سبیل سو، جیسے عموماً ہمارے مترجمین حضرات برائی کا راستہ ترجمہ کرتے ہیں، سو کا ترجمہ برائی کرتے ہیں، سو حسنہ کے مقابلے میں ہے، اور حسنہ کو اچھائی کے معنی میں لیتے ہیں۔ سبیل سو، برائی کا جب اسے ترجمہ کرتے ہیں تو خود برائی بھی انسان کے لیے کوئی واضح مفہوم نہیں ہے، برائی کا بھی انسان کے ذہن میں شفاف تصور نہیں ہے۔ اس لیے یہ الفاظ قرآن کریم کے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں ان کے مشخص، معین اور صاف شفاف معانی نہیں ہوتے۔ صرف الفاظ کو تبرک کے طور پر، چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے اس اعتقاد کے ساتھ کہ مقدس الفاظ ہیں، معانی ان کے نہ بھی معلوم ہوں یا واضح نہ بھی ہوں تو بھی ہمیں نتیجہ مل جاتا ہے، چونکہ ہم نے ان سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ معانی معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ثواب یقینی ہے۔
لہٰذا اہتمام بھی نہیں کرتے ان معانی کے سمجھنے کے لیے. اور جب تک معانی قرآن کے واضح نہ ہوں، روشن نہ ہوں، ہدایت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، نصیب نہیں ہوتی ہدایت. اور معانی کے بغیر فقط الفاظ کا دہرانا، ورد کرنا، تکرار کرنا، انہیں قرآن نے بے فائدہ قرار دیا ہے. انہیں اگر انسان اسی پر اکتفا کر لے اور اسی کو اپنا وتیرہ بنا لے اور اسی چیز کو معمول بنا لے بغیر معانی کے الفاظ کو تکرار کرنا، تو اس کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس قرآن خوانی کا، قرآن پڑھنے کا اور قراءت قرآن کا کوئی خیر، کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، جس میں انسان الفاظ سے گزر کے معانی تک نہ پہنچے. اس میں لا خیر فیہا، خیر کی نفی کر دی گئی ہے، خیر کو انکار کر دیا گیا ایسی قراءت اور ایسی تلاوت سے. سو برائی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. برائی کسی عمل کا نام نہیں ہے، عمل کے متعلق انسان کے احساس کا نام ہے. اچھائی اور برائی اعمال کی حقیقت اور عمل کی نوعیت اور عمل کی ماہیت کو واضح نہیں کرتے یہ الفاظ. اچھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوشگوار احساس پیدا ہوا ہے. جس چیز نے ہمارے اندر خوشگوار احساس پیدا کیا ہے اسے ہم اچھا اور اچھائی کہہ دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے خود جس نے ہمارے اندر یہ احساس ایجاد کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی نہ بھی ہو تو بھی ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہ اچھی چیز ہے. جیسے اشارہ کیا تھا کہ اچھی خوشبو ہے، جب آپ سونگھتے ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی انسان ایسی خوشبو استعمال کر کے بیٹھتا ہے اور آپ کے مشام تک، آپ کی نسوں تک یہ احساس پہنچتا ہے، یہ خوشبو پہنچتی ہے، تو آپ کے اندر ایک اچھا احساس، اچھائی کا گوارا احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ خوشبو کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خوشبو بنی ہوئی کن اجزاء سے ہے، کس ترکیب سے یہ خوشبو بنی ہے، کس مادے سے یہ خوشبو حاصل کی گئی ہے، یہ خوشگوار احساس ہمیں یہ آگاہی نہیں دیتا. خود خوشبو کے بارے میں ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی. اس خوشبو کو سونگھ کر ہمارے اندر خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہم خوشبو کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھی خوشبو ہے. اچھائی ہمارے احساس کا نام ہے، اس شے کا نام نہیں ہے جس نے یہ احساس ہمارے اندر پیدا کیا ہے. اسی طرح برائی بھی ہے. برائی کوئی بھی مثلا ہوتا ہے، آج کل زیادہ ہے، یہ عید کے دنوں میں مسلمین کثرت سے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور یہ اچھا کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ساتھ ایک بہت ہی غلط کام کر دیتے ہیں کہ جانوروں کی آلائشیں، ان کی غلاظت ساری جس جگہ ذبح کرتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، سڑکوں میں، گلیوں میں، یا کسی خالی پلاٹ میں، چوراہوں میں، جہاں بھی جی چاہے پھینک دیتے ہیں. اور ساتھ برسات کا موسم بھی ہے، حبس کا موسم ہے، وہ چیزیں ویسے غلیظ ہوتی ہیں، اگر دن رات اور گزر جائے ان کے اندر تعفن پڑ جاتا ہے، بدبو پڑ جاتی ہے، جس سے بہت ہی ناگوار ریح پیدا ہوتی ہے، ہر گزرنے والے کو بہت تکلیف دیتی ہے. یا جانور مر جاتے ہیں، ان کے ڈھانچے اور لاشیں وہیں پڑے رہتے ہیں ڈھیروں کے اوپر، ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تعفن پڑ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، اور ہر گزرنے والے کو تکلیف دہ بو و بدبو محسوس ہوتی ہے. یا گھروں کے اندر کچرا جمع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی باسی کھانا
خراب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو بہت بدبو محسوس ہوتی ہے. بدبو، بری بو، اس شے نے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، فساد پیدا ہوا ہے، اور اس سے نکلی ہوئی ہوا، اس سے مس کی ہوئی ہوا آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کے اندر ناگوار احساس پیدا کر دیتی ہے. اسے ہم بری چیز کہتے ہیں. یہ برائی ہے، یہ سو ہے. یہ احساس ہے آپ کا، اس شے کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم، کس چیز کی بدبو آ رہی ہے نہیں معلوم. بسا اوقات دوڑتے دوڑتے ایک دوڑتی ہوئی نگاہ بھی ہم اس شے پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ جانور کی انتڑیاں ہیں، گوبر ہے، کوئی اور بقایا ہیں، باقیات ہیں اس کی. سرسری سی چند سیکنڈ کی نگاہ ڈال کے پھر ہٹا لیتے ہیں. زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکتے چونکہ تعفن بدبو زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اتنی سے نگاہ ڈالنے سے ہمیں اس شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ یہ بدبو جس چیز سے پیدا ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں، کون سا مواد ہے، اور اس مواد پہ کیا افتاد پڑی ہے، کیا پیش آیا اس مواد کو جس سے اتنی ناگوار بدبو نکل رہی ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. ہم اس احساس کو، اپنے اندر احساس کو کہتے ہیں بری بو ہے، بو بد ہے، بو یہ بد ہے، یہ آپ کا احساس ہے بدی اور برا. لیکن جس چیز نے یہ آپ کے اندر احساس ناگوار ایجاد کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی ہمیں کوئی معرفت نہیں ہے. جبکہ ہم اگر علوم کی طرف رجوع کریں، لیبارٹریوں میں جائیں، تو وہ آپ کو مکمل طور پر تجزیہ کر کے آپ کے احساس کا تجزیہ نہیں کرتے کہ بدبو کے ذریعے آپ کے اندر احساس کیا پیدا ہوا ہے، بلکہ جس چیز سے بدبو نکلی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ بدبو کیوں پیدا ہوئی ہے، اصل کیا خرابی رونما ہوئی ہے، کہاں پہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، کون سی چیز کس آفت کا، مرض کا شکار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ آپ کے اندر ناگوار احساس ایجاد کرنے والی بو آپ تک پہنچ رہی ہے. اس حقیقت کو لیبارٹریز میں، آزمائش گاہوں میں تجزیہ کر کے وہاں بتایا جاتا ہے. اس سے بھی میں سادہ تر مثال دوں. آپ کے بعض اوقات آج کل زیادہ مبتلا بے ہے یہ مسئلہ، پسینہ آتا ہے اس موسم میں، اور وہ افراد جو کم نہاتے ہیں اور لباس دیر سے بدلتے ہیں ان کے بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جس نے لباس پہنا ہوا ہے اسے خود نہیں ہوتی، چونکہ خوگر ہو جاتا ہے انسان. ہمارا احساس، اس کا قانون یہ ہے کہ یہ احساس ایک وقت تک زندہ رہتا ہے. اور احساس کی عمر ہے، ہر احساس کی عمر ہے. احساس دائمی نہیں ہوتا. اگر ایک بدبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور آپ 1 گھنٹہ بدبو میں گزار لیں، اس کے بعد آپ کو ناگوار بدبو محسوس نہیں ہو رہی. نہ کہ بدبو ختم ہو گئی ہے، احساس مر گیا ہے. احساس ایک وقت تک، چند لحظوں کا مہمان ہوتا ہے. احساس پیدا ہوتا ہے، اپنا الارم دے دیتا ہے، انسان تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے کہ آپ کے بدن میں، آپ کے لباس میں، آپ کے ماحول میں، گھر میں کوئی ایسی فاسد چیز آ گئی ہے جس سے یہ بری بو آپ تک پہنچ رہی ہے. خب بعض ایسے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی بری بو آتی رہے، کچھ عرصے تک اس کو تحمل کرتے ہیں. جیسے گندے نالوں پہ جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، کاروبار یا گھر بنائے ہوئے ہیں، انہیں بالکل بدبو نہیں آتی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی، چونکہ خوگر ہو جاتے ہیں. خوگر کا مطلب یعنی احساس کے اوپر جو چیز دائماً رہے یا مسلسل رہے وہ احساس پہ غلبہ پا لیتی ہے اور احساس کو اپنے تابع کر لیتی ہے. احساس اس کے مقابلے میں اثر دکھانا، رد عمل دکھانا چھوڑ دیتا ہے.
یہ قانون ہے احساس کا. اس لیے یہ جو نہاتے نہیں ہیں، لباس نہیں بدلتے، ان سے بدبو، بہت شدید بدبو آتی ہے، لیکن یہ خود نہیں محسوس کرتے. ان کو اپنے آپ سے بدن سے بدبو نہیں ہوتی، دوسرے کو جس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اسے بدبو محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر تو بامروت انسان ہو تو اپنا ناک دبا لیتا ہے یا منہ ادھر کر لیتا ہے یا کچھ دیر تحمل کرتا ہے. اگر نہ ہو اتنی مروت تو کہہ بھی دیتا ہے بھائی آپ سے بہت بدبو آ رہی ہے، اتنے دنوں سے آپ نہائے نہیں ہو، کپڑے نہیں دھوئے تم نے. خوب یہ احساس ہمارے بدن کے اندر بدبو کا پہنچتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز یہ بدبو ایجاد کر رہی ہے، جس سے یہ بدبو پیدا ہو رہی ہے، پسینہ، اس میں کیا خرابی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، یہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا. کہ اگر تھوڑی دیر نہانا چھوڑ دیں اگر ہم، تو اس سے ہمارے اندر یہ بدبو پیدا نہ ہو. مثلا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز جو اتنی ناگوار بدبو پیدا کر رہی ہے، خود یہ کیا ہے، یہ بدن کے اندر کیا چیز آئی ہے جس نے اتنی ناگوار بدبو پیدا کر دی ہے. لباس کے اندر کیا چیز ایسی برائی آئی ہے جس نے اتنی ناگوار بدبو پیدا کی ہے کہ احساس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مشام کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. ہم احساس کی حد تک کسی شے کی تشخیص کرتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے اندر احساس ایجاد ہو رہا ہے وہ خوشگوار ہے یا ناگوار ہے، وہ گوارا احساس ہے یا ناگوار ہے. ہم اسی حد تک اکتفا کر کے حکم صادر کر دیتے ہیں اچھائی اور برائی کا. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اچھائی اور برائی کی جو ہم تشخیص کرتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، ہم اشیاء کی حقیقت نہیں بیان کر رہے ہوتے، ہم اپنے اندر کا احساس بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شے سے میرے اندر ایسا احساس پیدا ہوا ہے جس کا نام اچھائی ہے، اس شے سے میرے اندر ایسا احساس پیدا ہوا ہے جس کا نام برائی ہے. لیکن حسنہ اور سو احساسات کا نام نہیں ہے. حسن انسان کے احساس کو نہیں کہتے اور سو انسان کے احساس کو نہیں کہتے. سو کے آثار میں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اچھا گوارا احساس حسن پیدا کرتا ہے، حسن پیدا کرتا ہے. جمال اور توازن اور تعادل انسان کے اندر ایک اچھا احساس پیدا کرتا ہے. اس اچھے احساس کو اچھائی نہیں کہتے، اس کو گوارا اچھا احساس کہتے ہیں. اچھائی وہ چیز ہے جس نے آپ کے اندر احساس ایجاد کیا ہے، وہ اچھائی ہے، اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ہمیں صرف اپنے احساس کا پتہ ہوتا ہے. احساس کے ذریعے سے ہم اس شے کی ترجمانی کر دیتے ہیں، یہ شے بہت اچھی ہے. خوب اس کی اچھائی آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ آپ اس کی اچھائی کی تشریح کر سکتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ بھلے اس وجہ سے اچھی ہے کہ اس نے میرے اندر اچھا احساس پیدا کیا ہے. اسی طرح برائی، جس کو ہم کہتے ہیں یہ برا کام ہے، یہ بری چیز ہے، یہ برا فعل ہے، یہ برا فیصلہ ہے، یہ برا قدم ہے، یہ برا انسان ہے، یہ برے الفاظ ہیں. وہ برائی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے اندر ایجاد ہونے والا احساس. یعنی آپ ان اشیاء کی برائی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر بہت ہی ناگوار احساس پیدا کیا ہے. آپ کے وجود میں ناگوار احساس آپ کے احساس کی صفت ہو سکتا ہے، لیکن جس شے نے یہ ناگواری آپ کے اندر ایجاد کی ہے اس کی حقیقت آپ کے احساس سے نہیں کھل رہی. آپ کو اس شے کی حقیقت تک پہنچنا ہے کہ جو چیز میرے اندر اتنی ناگوار احساس پیدا کر رہی ہے، اس ناگواری کا سبب کیا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر کیا افتاد پڑی ہے، اس کے اندر کیا مرض پیش آئی ہے جس وجہ سے اس کے آثار میں سے مجھے اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. ہمیں ان احساسات سے، احساسات در حقیقت
حقائق تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ احساس اشیاء اور حقیقتوں کی شناخت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ذریعہ رکھا ہے، یعنی یہ آپ کے بدن کے اندر اللہ نے وہ ڈیٹیکٹرز لگائے ہوئے ہیں، سینسر لگائے ہوئے ہیں جو اپنی نوعیت کی چیزوں کو فوراً پرکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور آپ تک منتقل کرتے ہیں، آپ کے ذہن تک، آپ کے دل و دماغ تک ان حقائق کا پیغام پہنچاتے ہیں، یا رابطہ بنتے ہیں آپ کا آپ کے درمیان اور اس شے کے درمیان، اس حقیقت کے درمیان۔ یہ احساس رابطے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بس احساس سو نہیں ہے، احساس سو برائی کے انکشاف کا ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب اس ذریعے سے ہم اسی ذریعے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہ میسج آیا ہے، احساس کے ذریعے سے یہ پیغام آیا ہے کہ یہ شے بدبودار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس شے سے دور رکھوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ جس شے نے میرے اندر، اس احساس نے جس شے کا احساس منتقل کیا ہے یا پیغام منتقل کیا ہے اور اتنا برا ہے کہ میری طبیعت خراب ہونے جا رہی ہے، طبیعت میں ملال آ گیا ہے، پہلے یہ دیکھوں کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، کیوں ایسے اس نے بدترین بدبو ایجاد کی ہے، وہ کون سے عوامل ہیں، کیا اس کے اندر چیز پیدا ہوئی ہے۔ اس تک ہم نہیں پہنچتے، اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، وہاں رک جاتے ہیں۔ اس کی شناخت کو ہم اپنے لیے فریضہ لازم نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، احساس اگر شدید ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اجتناب کرتے ہیں، اور احساس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اگر اسی شے کے ساتھ بیٹھے رہیں، تحمل کریں، تو آپ کے لیے آہستہ آہستہ احساس مٹ جاتا ہے۔ وہ لطیفہ نما کہاوت سنی ہوئی ہے آپ نے کہ چمڑا رنگنے والے رنگراز یا دباغ جو چمڑے کو پروسیس کرتے ہیں، یہ قربانی کی جلدیں چمڑا خرید کے فیکٹریوں میں لے جاتے ہیں، اور اب تو کارخانے ہیں، پہلے گھروں میں یہ کام ہوتا تھا، دباغ خانوں میں لے جا کے ان چمڑوں کو صاف کر کے پھر ان کے اوپر نمک لگا دیتے تھے، اور اس طرح ان کے بعد پھر اس کو مختلف جوتوں کے لیے اور اشیاء بنانے کے لیے چمڑے کو تیار کرتے ہیں۔ دباغی کہا جاتا ہے اس کو، دباغی فارسی لفظ ہے، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دباغی۔ چمڑا جانور کا وہ حصہ ہے جسم کا جس میں فوراً بدبو آتی ہے، گوشت دیر سے بدبو پکڑتا ہے، چمڑا فوراً بدبو پکڑتا ہے۔ تو چمڑا رنگنے والے اور دباغوں کے گھر میں شادی ہوئی ان کے بیٹے کی، وہ عطار کی بیٹی کو بیاہ کے لائے۔ عطار جو عطر بناتے ہیں، خوشبوئیں بناتے ہیں، چمار کے بیٹے کی عطار کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی۔ عطار کی بیٹی جب سسرال آئی تو ظاہر ہے وہاں تو چمڑے کا کام ہو رہا تھا، اور یہ عطر کے ماحول سے آئی تھی، عطر بناتی بناتی چوں ہی اندر آئی تو لڑکی بے ہوش ہونے لگی، شور مچانے لگی کہ یہاں پر بدبو بہت ہے۔ باہر کے اب کسی نے سنی نہ سنی، 1-2 دن رہی تو پھر اس کے بعد وہ بدبو اس کو نہیں محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ جب میں پہلے دن آئی تھی آپ کے گھر میں بہت شدید بدبو تھی، لیکن میرے آنے سے آپ کے گھر سے بدبو ختم ہو گئی ہے، اب بدبو نہیں آ رہی۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ میں بھی جب آئی تھی اس گھر میں شادی ہو کے بیاہ کے تو میں نے بھی یہی دیکھا تھا کہ پہلے بہت بدبو تھی، میرے آنے سے بدبو ختم ہو گئی۔ اصل بدبو ختم نہیں ہوئی، بدبو وہیں پر تھی، یہ بہو عادی ہو گئی اس بدبو کی، یعنی اس کا احساس اس بدبو کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا، اور احساس نے اب پیغام لینا، چونکہ احساس تھوڑی دیر کے لیے پیغام لیتا ہے، جب بار بار پیغام لے پہنچائے آپ توجہ نہ کریں پھر چھوڑ دیتا ہے، پیغام لینا ہی احساس چھوڑ دیتا ہے۔
اس احساس نے پیغام لینا چھوڑ دیا، پہنچانا چھوڑ دیا، بدبو اپنی جگہ تھی، اور اطارن کو یہ احساس ہوا کہ میرے آنے سے یہ خوشبو اور بدبو ختم ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، احساس تھوڑی دیر تک آپ کو لباتا ہے یا تھوڑی دیر تک آپ کو ستاتا ہے، پھر اس کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن خرابی اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ نہیں کہ احساس کب تک ہمارا زندہ ہے، کب ختم ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو اتنی ناگوار بدبو پھیلا رہی ہے، اس کو سمجھوں کہ یہ ناگواری ہے کیا، کیوں پیدا ہوئی، کس میں پیدا ہوئی، کس سبب سے پیدا ہوئی۔ وہ سبب جو ناگواری جس نے یہ پیدا کی، وہ اصل فساد وہ ہے، اصل خرابی وہ ہے، اور سو وہ ہے، سیئہ وہ ہے جس کا احساس اتنا ناملائم ہو کر، ناگوار ہو کر مجھ تک پہنچا ہے۔ اس سیئہ کو سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس خرابی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ خرابی ہم نے دور کر لی تو ہماری صحت کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، چونکہ آپ کے کھانے میں، آپ کے استعمال میں جو چیزیں فاسد تھیں آپ نے دور کر لی ہیں۔ آئے دن یہ شکایت عمومی رہتی ہے پیٹ خراب ہونے کی، پیٹ خراب ہو گیا۔ یہ پیٹ خراب ہونا یہی سیئہ ہے، یہ پیٹ کی خرابی سیئہ ہے۔ یہ سیئہ پیٹ میں، پیٹ کا تعادل، پیٹ کا حسن یہ ہے ہاضمہ، پیٹ سے مراد ہاضمہ۔ ہاضمے کا حسن یہ ہے کہ آپ جو چیز کھائیں وقت کے اوپر وہ ہضم ہو جائے، اور ہضم ہو کے آپ کے بدن میں جو خوراک ہے، غذائیت ہے، وہ پہنچ جائے۔ ہاضمے کی خرابی یہ ہے کہ آپ نے جو چیز تناول کی وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور ہضم پیٹ کے نظام کو ہی ہضم کرنے والی مشین ہی خراب کر دی اس نے۔ جو چیز آپ نے ڈالی ہے ہاضمے میں، اس نے وہ ہاضمے کی مشین ہی خراب کر دی۔ اب کوئی چیز بھی منہ میں ڈالتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے، پانی پیتے ہیں موشن ہو جاتا ہے، مشین خراب ہو گئی۔ یہ سیئہ ہے، یہ سو ہے۔ یہ کیا ہوا آپ کے پیٹ میں؟ یہ سیئہ پیدا ہوا ہے، یعنی تعادل، توازن ختم ہو گیا ہے، بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے۔ جب تعادل خراب ہو گیا، توازن خراب ہو گیا، بگاڑ آ گیا ہے، اس بگاڑ کے یہ اثرات ہیں جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، الٹی، موشن، فلاں، طبیعت کی ناسازی، یہ اس کے نتائج ہیں۔ اصل سیئہ ہاضمے کی خرابی ہے۔ یہ خرابی کس نے پیدا کی؟ ہاضمے کی مشین کو کس نے متاثر کر دیا؟ ایک اور سیئہ نے۔ اصل میں آپ نے ایک سیئہ پیٹ میں ڈالا ہے۔ وہ سیئہ کیا تھا؟ جس کا پہلے سے توازن بگڑا ہوا تھا، جس سے پہلے ہی اس میں فساد آیا ہوا تھا۔ اس خوراک میں، باسی کھانے میں پہلے فساد آیا، وہ سیئہ بن گیا۔ اس سیئہ کو آپ نے ہاضمے میں ڈال دیا، اس سیئہ نے ہاضمے میں بھی سیئہ پیدا کر لیا۔ اس نے اساءہ شروع کر دیا، اس نے خرابی شروع کر دی۔ چونکہ فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو عامل ہیں انسان کے جسم اور صحت کو فاسد کرنے کے لیے، دو بڑے عامل جن کی پہچان ہوئی ہے۔ ایک، البتہ یہ ہزاروں لاکھوں میں ہیں، لیکن ان کو تقسیم کر کے دو قبیلے ان کے بنائے گئے ہیں ماہرین نے، سائنسدانوں نے، اطباء نے۔ ان کے دو قبیلے، دو قومیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ دو قومیں، دو نسلیں ہیں۔ ایک کو بیکٹیریا کہتے ہیں اور ایک کو وائرس کہتے ہیں۔ یہ دونوں جاندار ہیں، یہ دونوں جراثیم ہیں۔ یہ اصل عامل ہیں سیئہ کے۔ یہ سیئہ پیدا کرنے والے دو کھانے کی چیزوں میں، صحت کی چیزوں میں، خوراکوں میں، بدن میں، صحت میں، یہ دو مل کر سیئہ پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا پہلے آپ کے کھانے میں لگتا ہے، آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیسے شامل ہوتا ہے؟
ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل نہیں آپ کے کھانے میں آ کے سیاح ڈال دیتے، آپ کے ہاتھوں سے، گندے ہاتھوں سے جو آٹا گوندتے ہو، یہ بیکٹیریا آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. یہ بیکٹیریا نالوں سے، گندگی سے، گھر میں جمع کچرا ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں، پسینے سے پیدا ہوتے ہیں، گندگی سے پیدا ہوتے ہیں. جہاں بھی گندگی ہے وہاں سے بیکٹیریا پیدا ہوں گے. یہ پھر سفر کر کے ہوا کے ذریعے کسی ذریعے سے آپ کے ہاتھوں میں، جسم میں آتے ہیں. پھر یہ منتقل، جیسے آپ کھانا کھاتے ہو، لقمہ توڑتے ہو تو اتنا لقمے میں نہیں ہوتے آثار جتنے آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کے ہاتھ میں لاکھوں بیکٹیریا ہیں، بلکہ بعض اوقات کئی ملینز بیکٹیریا آپ کے ہاتھ میں ہیں. جو ہی آپ لقمہ توڑتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے مثلا لقمے میں روٹی کا لقمہ بنا کے اس کے اندر مواد بھرا، آپ نے سالن بھرا، چکن بھرا، جو بھی پکا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے بھرا، وہ ایک چھٹانک ہوگا. بہت زیادہ بھی اگر کوئی لقمے میں سالن بھرے تو ایک چھٹانک ہوگا. چونکہ لاہور خوش خوراکی ہیں لاہور والے، تو انہی کو معیار قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک لقمے میں کتنا مثلا آلو یا کباب یا گوشت یا جتنی چیز بھرتے ہیں لاہور والے، اس کو زیادہ سے زیادہ پیمانہ سمجھ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فرض کریں ایک چھٹانک لقمے میں آپ نے کھانے کا مواد بھرا ہے، لیکن گندے ہاتھوں سے جو آپ نے لقمہ بنایا ہے اور منہ میں ڈال رہے ہیں، قیمہ ڈال رہے ہیں، اتنا قیمہ نہیں ہے جتنے بیکٹیریا ساتھ جا رہے ہیں. اب یہ قیمہ پکانے والے کے بھی اس میں شامل ہیں، قیمہ بنانے والے کے ہاتھ کے بھی اس میں شامل ہیں، کسائی کے بھی اس میں شامل ہیں، پکانے والے کے بھی اس میں شامل ہیں، بیچنے والے کے بھی شامل ہیں، پھر تناول کرنے والے بٹ صاحب کے بھی اس میں سارے بیکٹیریا شامل ہیں. یہ سارے بیکٹیریا وہ لقمہ بنا کے بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈال دیتا ہے. خوب یہ سیئہ ہے جو منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ ہے سیئہ. یہ سیئہ جائے گا اندر ہاضمے میں. یہ سیئہ جاتے ہی آرام نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ ہم مہمان آئے ہیں چند دن یہاں ہاضمے میں بیٹھ کے ریسٹ کریں، نہ، یہ فوراً پہنچتے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. معدے کو جا کر بیکٹیریا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ملے اس کو توڑتے جائیں، کھولتے جائیں، تجزیہ کرتے جائیں. بیکٹیریا کا کام تجزیہ کرنا ہے، کھولتے جانا، ہر چیز کو الگ الگ کرنا. اسی سے ان کو اپنی خوراک بھی مل جاتی ہے، یہی ان کا مشغلہ بھی ہے، یہی ان کا پیشہ بھی ہے، یہی ان کا پروفیشن ہے. اسی لیے بنائے گئے ہیں، تجزیہ کرنا، کھولتے جانا. ہر جسم کو ان کا کام ہے، ان کے سامنے کوئی چیز بھی رکھیں، یہ اس کو اپنے ٹائم کے اندر بالکل کھول کے الگ الگ کر کے ریزہ کر دیں گے آپ کے سامنے. معدے میں بھی جا کر یہی کام کرتے ہیں. سیئہ پہنچ گیا معدے میں، اور معدے کا اندر بھی اس نے سیئہ ایجاد کر دیا. یہ اصل سیئہ یہ ہے، سو یہ ہے، یعنی جہاں توازن ختم ہو گیا ہے جس چیز میں، اور توازن کے خاتمے کا نام سیئہ ہے. توازن کا نام حسن ہے، توازن کی برپائی کا نام حسین ہے، حسن ہے، حسنہ ہے. حسنہ یعنی جس کا توازن قائم ہے، جس کا تعادل قائم ہے. اور جو چیز سیئہ ہو گئی یعنی خراب ہو گئی، کھانا جو خراب ہو گیا، بدبو آ گئی، یہ سیئہ ہے. جس کھانے سے مہک محسوس ہو رہی ہے وہ کھانا حسنہ ہے، وہ حسن ہے جس کا توازن قائم ہے. جس کا توازن بگڑ گیا، جس کا توازن خراب ہو گیا، فساد آ گیا، یہ سیئہ ہے. خوب، یہ سیئہ اور حسنہ کا تقابل اور مبارزہ یہ تمام موجودات کے اندر ہے. انسان سے تعلق رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، یعنی بگاڑ، چیزوں کا بگاڑ، سنورنا اور بگڑنا، بننا اور ٹوٹنا اور خراب ہونا، قائم ہونا، توازن میں آنا. آپ جنگل میں جا کے دیکھیں تو آپ کو نئے پودے نکلنا نظر آ رہے ہوں گے، اور پرانے درخت پوسیدہ ہو کے آہستہ آہستہ گلتے ہوئے گرتے نظر آئیں گے. جنگل میں جائیں، انسان کا اتنا ربط نہیں ہے، جنگل کی اپنی دنیا ہے،
لیکن وہاں پر آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی، چیزیں بنتی ہوئی بھی نظر آئیں گی اور بگڑتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، چونکہ دونوں قسم کے عوامل آپ کے ماحول میں، کائنات میں، نظام ہستی میں، زمین میں موجود ہیں، جو بناتے ہیں، توازن قائم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور جو بنے ہوئے توازن کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، تعادل کو ختم کر رہے ہوتے ہیں ہر شعبے کے اندر۔ جنگل میں آپ دیکھیں، پانی کو دیکھیں، آپ پانی میں، آپ جھیلوں میں جاتے ہیں، خوبصورت روان جھیلیں جن میں تازہ پانی چشموں سے، دریاؤں سے آتا ہے، اور دوسری طرف سے اتنی مقدار میں نکلتا بھی ہے پانی۔ یہ جھیلیں ہمیشہ بہت ہی خوبصورت تازہ پانی، شفاف پانی، نفیس پانی اور چمکتا ہوا پانی آپ کو نظر آتا ہے۔ اس پانی کے اندر تہ تک، کئی میٹر نیچے تک زمین بھی نظر آتی ہے ایسی جگہوں پر، لیکن اگر جہاں پانی آئے، آ کے جمع ہو جائے، نکلے نہیں، کھڑا ہو جائے، یہ پانی فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جس کا توازن، پانی کے اندر اجزاء ہیں، ترکیب ہیں، اگر پانی کا توازن قائم رہے، یہ حسنہ ہے، یہ ماء الحسن ہے، یہ اچھا پانی ہے، یہ بہترین پانی ہے، چونکہ متعادل اور متوازن پانی ہے، اپنی بناوٹ کے بنیاد کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لیکن وہ پانی جو جوہڑ بن گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، تعفن اس میں آ گیا ہے، اس پانی میں سیئہ آ گیا ہے، سو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، پانی کا تعادل، توازن برقرار نہیں ہے، پانی میں جونکیں، پانی میں مینڈک، پانی میں گندگی، پانی میں ہزار آلودگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اگر غور سے دیکھیں کائنات کو، تو آپ کو یہ دو عمل ہر آن نظر آئیں گے، پلک جب کہ پھر کھولیں تو بھی یہ منظر نظر آئے گا کہ اشیاء بن رہی ہیں اور اشیاء فساد کا شکار ہو رہی ہیں، اجسام فساد کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ اجسام کی دنیا ہے جس میں تسلسل ہے، توازن کا بھی اور اس کے توازن کے خراب ہونے کا، بگاڑ اور فساد، یہ کون و فساد کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یہی جو چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں، مثلا جو درخت فاسد ہو جاتے ہیں اور دوبارہ مٹی بن جاتے ہیں، اس سے پھر دوبارہ تکون شروع ہو جاتا ہے، اس سے پھر نئی چیزیں بننا، متوازن ہو کے پھر اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اگ جاتی ہیں ان کے اندر پھر یلغار ہوتی ہے، ان پر حملہ ہوتا ہے سیئات کا، اور وہ سیئات ان کے توازن کو آگے بگاڑ دیتے ہیں، یہ پھر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ پھل، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں قسم کے پھل دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو کچھ مرد ہیں جو صرف پھل خور ہیں، پھل خر نہیں ہیں، خر سے مراد خریدنے والے ہیں، خر وہ دوسرا نہیں چار ٹانگوں والا، خریدنے والے یعنی خرید نہیں سکتے، کھا خوب سکتے ہیں۔ ایک دو دن پہلے ہی کوئی بتا رہا تھا کہ بڑے ایک اعلیٰ افسر حکومتی 20ویں گریڈ کے گوشت لے کر آئے بہت سستا، اور گھر والوں کو آ کے دوستوں کو بھی میسج کیا، گوشت کی تصویریں بھی بھیجیں کہ آپ لوگ اتنا مہنگا گوشت خریدتے ہو، میں اتنا سستا گوشت خرید کے لایا ہوں۔ تو تصویروں سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ گوشت جو آپ خرید کے لائے ہو یہ بڈھی بھینس کا ہے، بکرے کا نہیں ہے۔ انہیں گوشت پسند تھا لیکن خرید نہیں سکتے۔ خوب اس طرح آپ خرید کے لے آتے ہیں پھل، دونوں طرح کے پھل، بعض پھل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی فساد سیئہ کی زد میں ہے، سیئہ پھل کے اندر داخل ہو گیا ہے، اوپر سے جھریاں، بوڑھے آدمی کی طرح جلد جس طرح بوڑھے آدمی کی جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس طرح جھریوں والا مالٹا لے کے، جھریوں والا کھیرا لے کر آگے، جھریوں والا ٹماٹر لے کر آگے، وہ خاتون خانہ اٹھا کے پھینک دیتی ہے باہر، ساتھ دو سناتی بھی ہے اس کو کہ یہ کیا خریداری ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ یعنی پھل میں تشخیص نہیں دے سکے کہ یہ سو ہے، سیئہ کا شکار ہے، فساد اس کو دامنگیر ہو چکا ہے۔ متوازن پھل لے کے ہو، تازہ پھل لے کے ہو، پھل کی رنگت بتاتی ہے، پھل کی جلد بتاتی ہے کہ یہ توازن والا اور متوازن پھل ہے۔ خوب یہ عمل سارے اجسام میں، ساری کائنات میں، ساری زمین پر جاری ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ زمین پر یہ دونوں عمل دیکھ رہے ہو، توازن اور عدم توازن، یہ تمہاری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے، تمہارے رویوں میں ایسا ہے، تمہارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، تمہارے اعمال بھی پھلوں کی طرح ہیں، تمہارے اعمال میں پھلوں کی طرح کچھ متوازن تر و تازہ اعمال ہیں، کچھ اس
بدبودار داغے ہوئے پھل کی طرح ہیں جن میں سیئہ چلا گیا ہے، جن میں تعفن چلا گیا ہے، جن کا توازن برباد ہو گیا ہے، جن کا تعادل ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اعمال کے نتیجے میں، چونکہ اعمال انسان کی شخصیت میں آتے ہیں، شخصیتیں بھی دو طرح کی ہیں، شخصیتیں کچھ متعادل ہیں، کچھ غیر متوازن شخصیات ہیں، یعنی کچھ شخصیتیں سو ہیں، کچھ شخصیتیں حسن کی مالک ہیں۔ حسین انسان کون ہیں؟ جن کے اعمال میں بھی توازن ہے، جن کی شخصیت میں بھی توازن ہے، یہ حسین لوگ ہیں۔ یہ عورت ہو یا مرد ہو، حسین یہ ہیں، رنگت کو نہیں دیکھو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے گورے سانولوں میں سے بلال پسند تھے سب سے، چونکہ جب توازن دیکھتے تھے، شخصیت کا توازن اور عمل کا توازن، تو گوری چمڑی والوں سے زیادہ اس کالی چمڑی والے کے اندر نظر آتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ بلال کو پسند کرتے تھے، توازن وہاں تھا۔ انسان کا توازن انسان کی شخصیت اور انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور انسان کے عمل میں ہے، انسان کی صفات اور انسان کی عادات کے اندر توازن ہے۔ سیئہ بھی یہی ہوتا ہے جہاں حسن ہے۔ اگر یہی توازن ختم ہو جائے، شخصیت کا، سوچ کا اور صفات کا، عادات کا اور اعمال کا توازن برباد ہو جائے، انسان سو بن جاتا ہے اور انسان سے عمل سو سرزاد ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو اشیاء میں، اجسام میں ہیں اور انسان میں بھی ہیں، قرآن کریم نے ان دونوں کو راہ اور راستے کے طور پر پیش کیا ہے کہ سو ایک راستہ ہے، ایک باقاعدہ انسان کی زندگی کا انداز ہے، ڈھنگ ہے، طرز ہے، چلن ہے سو، اور اس کے مقابلے میں حسن ایک طرز زندگی ہے۔ وہ طرز زندگی سبیل اللہ ہے جس کے اندر حسن ہی حسن ہے، توازن ہے ہر چیز میں، لیکن جس کے اندر بگاڑ ہے وہ ساء سبیلا یا سبیل سو ہے۔ یہ نقطہ جو عرض کیا تھا سو اور حسن کو سمجھانے کے لیے، اصل موضوع راستے میں ہے کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ایک سبیل، شیطانی سبیل، تباہی کا سبیل، سبیل و سو ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی خود یا ماں باپ یا قبیلہ قوم انسان کو زندگی کے سو ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، اس پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر انسان کے اندر کبھی بھی زندگی بھر توازن نہیں آتا اس کی کسی چیز میں۔ اس نقطے کو تھوڑا مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین شریعت الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں معارف الہیہ کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد
والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تحفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے، مومن کی زندگی کے لیے، اور تقوی کے علاوہ، تقوی کے بغیر انسان کی زندگی محفوظ ہے۔ جیسا کہ موجودہ نسل انسانی جو ہر لحاظ سے عدم تحفظ کا شکار ہے اور زندگی کے تحفظ کے لیے جتنی چارہ جوئی کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، اس سے مزید عدم تحفظ ایجاد ہوتا ہے، اس سے مزید خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، انتظام کیا اور نظام بنایا ہے، جہاں سے تقوی قائم ہوتا ہے، تقوی وجود میں آتا ہے۔ اس اہتمام اور نظام کا اہم ایک باب روز جمعہ، آداب روز جمعہ اور صلاۃ الجمعہ ہے، نماز جمعہ ہے۔ لیکن یہ نماز جمعہ جو ماخذ و منبع ہے تقوی کے لیے، یہ خود شبہات کا شکار ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مومنین کے اندر نماز جمعہ کے متعلق بے رغبتی پیدا ہوئی ہے۔ اس بے رغبتی کو بہت سارے علماء بزرگان نے محسوس کیا ہے۔ بعضوں کو یہ بے رغبتی کوئی زیادہ چبھی نہیں، تکلیف نہیں دی کہ اگر نماز جمعہ کی نسبت یا شعائر الہی کی نسبت یا دین کے اور بہت سارے اہم اور بنیادی ابواب کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں، امت متوجہ نہیں ہیں، تو ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہو۔ لہٰذا بہت قلیل علماء فقہا تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہیں دین کی بنیادی ارکان کی نسبت لوگوں کی بے توجہی نے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے امر بالمعروف کیا ہے، کوشش کی ہے لوگوں کو دین کی جانب راغب کرنے کے لیے۔ نماز جمعہ کی نسبت بے رغبتی یہ اکثر علماء کی توجہ کا مرکز نہیں بنی، لیکن بعض علماء نے اس کی طرف توجہ کی ہے، جن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ شہید ثانی کا یہ فرمانا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے مطلقہ، ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے، ہر نسل کے لیے۔ جو شبہات پیدا کیے گئے ہیں کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، شہید نے ان شبہات کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ پہلے اپنے مدعا پر کہ نماز جمعہ واجب ہے مطلقہ، اس کے لیے استدلال کیا ہے، اور پانچویں دلیل ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں دلیل نماز جمعہ کے وجوب مطلق پر، وجوب مطلق سے مراد یعنی نماز جمعہ واجب ہے عیناً اور واجب ہے تعیناً ہر زمانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر قیامت تک نماز جمعہ واجب ہے۔ پانچویں دلیل شہید نے اس کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے اتفاق تمام مسلمین، تمام امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے وجوب مطلق نماز جمعہ پر، اور کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔
سوائے چند افراد کے کہ جن کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ان میں سے ان کی رائے کا تجزیہ بھی کیا ہے، اور ان چند افراد کے اختلاف سے اتفاق امت اس میں کوئی کمزوری یا خلل یا رخنہ پیدا نہیں ہوتا۔ تمام امت اسلامیہ میں اور علماء امت اسلامیہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز جمعہ واجب مطلق ہے۔ اس کے بارے میں شہید فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت کے مذاہب اربعہ ہیں، فقہ حنفیہ ہے، فقہ مالکیہ ہے، فقہ شافعیہ ہے اور فقہ حنبلیہ، یہ چار مسلک اہل سنت کے رسماً آج بھی اہل سنت انہی کے پیروکار ہیں۔ البتہ جو مقلدین ہیں، غیر مقلدین، ان میں اہل حدیث آتے ہیں، وہ ان چار مذاہب کو نہیں مانتے، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں ان کا بھی فتویٰ اور حکم یہی ہے جو مقلدین کا ہے۔ ان میں شہید فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے تمام ائمہ فقہ اور علماء فقہا برجستہ ان کے تمام مسالک کے اس بات پر متفق ہیں۔ تنہا ایک مسلک ہے جس میں نماز جمعہ کے لیے اذن سلطان حاکم وقت شرط رکھی گئی ہے کہ حاکم وقت اس کی اجازت ضروری ہے نماز جمعہ کے لیے، یا وہ خود نماز جمعہ قائم کرے یا کوئی منسوب کرے سلطان وقت، حاکم وقت۔ یہ ایک مذہب نے شرط رکھی ہے اور وہ ہے فقہ حنفی۔ امام ابو حنیفہ نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ شرط رکھی ہے کہ سلطان وقت، حاکم وقت کا اذن ضروری ہے یا اس کا منسوب کیا ہوا امام ضروری ہے نماز جمعہ کے قیام کے لیے۔ اگر سلطان نماز جمعہ قائم نہ کرے یا اس کی اجازت سے قائم نہ ہو تو نماز جمعہ نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھی یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب سلطان ہو اور سلطان سے اذن لیا جا سکتا ہو۔ اگر سلطان ہی نہ ہو کوئی، پھر یہ شرط خود ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر سلطان ہو لیکن اس سے اذن نہ لیا جا سکتا ہو، سلطان ایسی جگہ پر ہے یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے آپ کے لیے اذن لینا، اجازت لینا ممکن ہی نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر، یا ان کے پیروکار فقہا، پھر شرط اذن سلطان خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو شرط انہوں نے اہل سنت نے اذن سلطان کی شرط رکھی ہے، یہ بھی دلچسپ ہے آپ کے لیے، خصوصاً امامیہ شیعہ کے لیے ضروری ہے یہ مطلب سمجھنا۔ اذن سلطان کہاں سے انہوں نے، امام ابو حنیفہ اور ان کے پیروکار فقہا نے فقہ حنفیہ میں لازمی قرار دیا ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ نہ، حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو وہ مانتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ اذن سلطان شرط ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، رسول اللہ کے کسی قول فعل میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایک ہمیں خلفائے راشدین کے عمل میں نظر آتا ہے، ایک وقت، ایک جمعہ، اس سے انہوں نے حنفیہ فقہا نے یہ استدلال کیا ہے۔ وہ کون سا جمعہ ہے کہ جس میں خلیفہ سوم کا محاصرہ ہو چکا تھا، ان کے مخالفین نے ان کا محاصرہ کیا، معترضین۔ یہ خود ایک مفصل داستان ہے اور بہت اہم داستان ہے، چونکہ اسی سے بہت کچھ بدلا، اس واقعہ سے اور اس ماجرا سے، جہاں سے ولایت سے تو رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہی سلسلہ ولایت سے خلافت میں تبدیل ہو گیا، لیکن خلافت سے ملوکیت میں کیسے بدلا، یہ واقعہ جو جس کی طرف اشارہ ہے، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے جس نے یہ مسلمانوں کے لیے مشکلات ساری کھڑی کی۔ خلیفہ کا وزیر اعظم تھا مروان ابن حکم، بنو امیہ کا سرکردہ، اور بعد میں خود حاکم بھی بنا اور اس کی اولاد آل مروان حاکم بنے۔ آل سفیان اور آل مروان دو سلسلے بنو امیہ کے رہے ہیں جنہوں نے یک کے بعد دیگرے حکومتیں کی ہیں۔ یہ مروان خلیفہ سوم کا وزیر اعظم تھا، کرتا دھرتا، سیاہ و سفید کا مالک۔ اس نے
بہت کچھ کیا خلیفہ سوم کی حکومت میں، اور ایک کام یہ کیا کہ ایسے اقدامات کیے جس سے اکثر علاقوں میں شورشیں پیدا ہو گئیں، مرکز کے خلاف، خلیفہ کے خلاف۔ کام مروان کا تھا سارا، اور شورشیں پیدا ہوئیں۔ مروان اور امیر شام دونوں مل کر یہ کام کر رہے تھے۔ مروان پالیسیاں بناتا تھا، امیر شام ان پالیسیوں کے بعد علاقے میں جا کر اشتعال انگیزی کرتا تھا۔ لہٰذا یہ ماحول دونوں نے مل کر بنایا خلیفہ سوم کے لیے۔ خلیفہ سوم خود بنو امیہ میں سے تھے، لیکن یہ جو بنو امیہ کے دو سرکردہ سیاسی لیڈر تھے، امیر شام اور مروان، یہ عطا خلیفہ سوم کو بھی اپنے لیے موضوع نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہی کی حکومت میں انہوں نے رسوخ پیدا کیا، رخنہ پیدا کیا اسلامی نظام کے اندر، اور پھر ان کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے ان دونوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں شورش ہوئی، اور مصر سے مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوئے، مدینہ کا آ کر محاصرہ کر لیا خلیفہ کا، دارالامارہ کا، اور کئی روز تک جاری رہا۔ اس دوران ایک روز جمعہ بھی آیا، اور مدینہ میں خلیفہ خود جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن وہ جمعہ محاصرے میں ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھایا، خود نہیں پڑھایا، اور ان تک رسائی بھی نہیں تھی۔ محاصرہ کیے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے آنے جانے کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا، نہ دارالامارہ سے کوئی باہر آ سکتا تھا، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا تھا۔ اور وہ جمعہ مدینہ میں مسجد النبی میں، رسول اللہ کی مسجد میں علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ خلیفہ سلطان خلیفہ سوم تھے، علی علیہ السلام سلطان خلیفہ نہیں تھے اس وقت، لہذا یہ جمعہ پڑھا دیا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے پیروکاروں نے اس دلیل کو کر دیا، دلیل بنایا کہ سلطان کی اجازت سے جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، سلطان کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اب وہ خود ایک ماجرا مفصل ہے کہ آیا خلیفہ نے امیر المومنین کو اجازت دی تھی، نہیں دی تھی، بغیر اجازت کے پڑھایا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اس ماجرا سے استنباط ہوتا ہے کہ ہر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا، یا سلطان پڑھائے یا سلطان کا معزون فرد پڑھائے۔ اس ماجرا کو دستاویز قرار دیتے ہیں وہ نماز جمعہ کے لیے۔ شہید فرماتے ہیں کہ فقہ حنفیہ میں سلطان کی اجازت کو نماز جمعہ کے وجوب میں شرط سمجھا گیا ہے، لیکن باقی تمام فقہا اور ائمہ فقہ اہل سنت کے ان میں سے کسی کے نزدیک اذن سلطان شرط نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ فقہا جو گزرے ہیں تاریخ میں، امام ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے معاصر زمانے میں تھے، شاگرد بھی تھے۔ نعمان ابن ثابت امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، اور فخر بھی کیا کرتے تھے کہ 2 سال جو میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پڑھا ہے یہی میری اصل عمر ہے، باقی کو وہ عمر شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں امام ابو حنیفہ کا دور ہے، اور باقی جو ان کے ائمہ ہیں وہ دوسری ہجری کے بعد کے زمانے کے ہیں۔ اور اس زمانے تک چونکہ دوسری صدی ہجری میں ابو حنیفہ جب ان کا دور تھا، اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، آخری حکومت بنو امیہ کی، آل مروان کی حکومت کے آخری بادشاہ تھے، اور اسی دوران یہ حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس حاکم ہو گئے بنو امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ہی۔ اور انہوں نے یہ فتویٰ اس وقت دیا کہ اذن سلطان شرط ہے، اور ساتھ یہ کہا بھی کہ اس کے اوپر نہ اجماع ہے، نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث ہے، صرف یہ امیر المومنین علیہ السلام کا جمعہ پڑھانا خلیفہ کے محاصرے کے دوران، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور اشارہ کیا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بنو عباس اور بنو امیہ دونوں دین کو وسیلہ اقتدار انہوں نے بنایا تھا۔ تاریخ بھر میں یہ کام رہا ہے
کہ دین وسیلہ اقتدار کا رہا ہے. دین کو اقتدار نہیں دیا کبھی بھی, وسیلہ بنایا. مختلف شاہوں نے, شہنشاہوں نے, بادشاہوں نے خود اقتدار میں آنے کے لیے. ان لوگوں نے در حقیقت بغیر کسی فتویٰ کے یہ خود سے اپنا حق بنا لیا تھا کہ نماز جمعہ قائم کرنا سلاطین کا حق ہے. اب ظاہر ہے کہ سلطان جو کام کر بیٹھتے ہیں ایک دفعہ, اس کے لیے پھر ان کو بعد میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. کام پہلے کرتے ہیں, فیصلے پہلے کر لیتے ہیں, پھر بعد میں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس کے لیے آپ کوئی دلیل ڈھونڈیں. جس طرح یہ آل سعود کے ایک بادشاہ نے 5ویں شادی کر لی, یہ آپ کے زمانے میں ہی گزرا ہے. 5ویں شادی کر لی اس نے. 5ویں شادی کر کے سعودی مفتیوں کو کہا کہ اب اس کے لیے جواز نکالو کوئی. تو انہوں نے باقاعدہ جواز نکال کے دیا 5ویں شادی کا, جس کے بعد سے پھر یہ نکاح مسیار جس کی بعض چھڑی ہے, آج بھی بعض حلقوں میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یا جس کی مثال ہے کہ وہ مولانا کے پاس لوگ آئے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے, تو مولانا نے ان کو جھڑک کے سختی کے ساتھ ڈانٹ کے کہا کہ کوا حرام ہے. اس کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کھا لے تو کہا وہ سزا ہے اس کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی کھانے والوں میں شامل تھا. تو پھر مولانا نے کہا کہ البتہ پھر دیکھا جائے گا کہ کوا کالا تھا یا سفید تھا, کوا جوان تھا یا بوڑھا تھا, کوا مادہ تھا یا نر تھا. لہٰذا پہلے کوے کی تشخیص کی جائے گی, پھر حکم صادر کیا جائے گا. جو کام ایک دفعہ انجام پا جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کر لیتے ہیں. سلاطین نے پہلے جمعے پہ قبضہ کر لیا, نماز عید پہ قبضہ کر لیا, نماز جماعت پہ, یومیہ نماز جماعت پر بھی قبضہ کر لیا کہ سلاطین پڑھائیں گے اور سلاطین کے منسوب لوگ پڑھائیں گے. بعد میں علماء کو کہا گیا کہ اس کے لیے جواز تلاش کرو, اور علماء نے ان کو تلاش کر کے دیا. سلاطین کو بہت سارے کام علماء نے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں. سہولت کار کے طور پر سلاطین جو کرنا چاہتے تھے اقتدار کے لیے, وہ کئی ایسے سلاطین تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ مروایا, اور پھر چونکہ اس پہ اب تو قاتل ہے سلطان, حد جاری ہوتی ہے, لیکن مفتی زمانہ نے, مفتی عصر نے اس کے بارے میں کہا کہ اسلام کے اقتدار کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے اگر بھائی مار دیا جائے, اندھا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ایسے فتوے ہر زمانے میں سلاطین بزور لیتے رہے ہیں. لہٰذا یہ کہ سلطان کی اجازت چاہیے نماز جمعہ میں, یا سلطان کا اختیار ہے نماز جمعہ, سلطان کے اختیار میں ہے. تمام فقہاء اہل سنت کا کہنا ہے کہ نہ قرآن میں اس پر کوئی دلیل ہے, نہ سنت میں اس پر کوئی دلیل ہے. سلاطین نے پہلے جمعہ حاصل کر لیا, بعد میں دلیل مانگی. دلیل کے طور پر یہ موضوع نہ کیا گیا کہ خلیفہ کے زمانے میں سلطان کے ہوتے ہوئے غیر سلطان نے جمعہ پڑھایا تو وہ اذن سے ہوا یا اذن سے نہیں ہوا, وہ بانس چھڑی وہاں سے. اب توجہ کریں کہ یہ اہل سنت کے ہاں تھا کہ کوئی شرط نہیں تھی نماز جمعہ کے لیے کہ کسی کا اذن چاہیے یا نہیں چاہیے. شیعہ فقہ میں یہ مسئلہ کب شروع ہوا کہ امام کی اذن کی ضرورت ہے؟ امام معصوم خود پڑھائیں یا امام معصوم کے اذن سے, معزون سے اذن سے کوئی جمعہ پڑھائے. یہ شیعہ فقہ میں 4تھی صدی میں جا کر یہ بات شروع ہوئی. جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں اجتہاد پہلی صدی میں شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے گزرتے ہی اسی دن, پہلے دن یہ اجتہاد امت کا شروع ہو گیا, اور وہ اجتہادی فیصلہ حکومت کے بارے میں کیا. اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اجتہاد ہوتا رہا. اور یہ جتنے بھی صحابہ کی طرف سے مسائل ہیں, صحابہ کی طرف سے جتنے مشکلات آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں, اس سب کو اجتہاد کہہ کے ان کو مٹا دیتے ہیں کہ یہ اجتہاد تھا, اور صحابہ مجتہدین تھے, اور مجتہدین کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے. مثلا جنگ الجمل لڑی, انہوں نے کہا اجتہاد تھا. جنگ صفین لڑی, اجتہاد تھا. خوارج کی جنگ, یہ اجتہاد تھا. فلاں کام کیا, اجتہاد تھا. کوئی بھی غلطی کسی سے ہوئی ہے, اجتہاد فوراً آ گیا اس کے
مسائل کو حل کرنے کے لیے، چونکہ اجتہاد پہلے انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ شیعہ میں اجتہاد تیسری صدی میں شروع ہوا، غیبت کبریٰ میں، چونکہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے شیعہ اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ حجت خدا خود موجود ہیں، لہٰذا ان کی طرف رجوع ہوگا۔ جب ان کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو پھر ان کو بھی چاہیے تسلسل شریعت کے قیام کے لیے، اور حکم ائمہ سے اجتہاد شروع ہوا، اس پر دلیل موجود ہے اجتہاد پر، یوں نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے من گڑھت طریقے سے اجتہاد شروع کر دیا۔ ائمہ کا فرمان تھا، اور ائمہ اپنے شاگردوں کو زندگی میں یہ مشق کرواتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے، پریکٹس کرواتے تھے کہ اجتہاد کرو، اور کئی لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو انہیں ان کی طرف رجوع کر دیتے تھے کہ یہ جو کہیں اس پر عمل کرو، یہ ہمارا ہی حکم بیان کرتے ہیں۔ اجتہاد دیر سے شروع ہوا۔ ائمہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ شرط نہیں تھی اذن امام والی۔ خود ائمہ معصومین کے زمانے میں 2.5 صدیاں یہ اذن، یہ باس ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تاریخ میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، کہ نماز جمعہ کے قیام کے لیے وجوب میں شرط ہے امام یا نہیں، یہ باس تھی ہی نہیں۔ امام کے غیبت کبریٰ کے زمانے کے بعد 1.5 صدی تک پھر یہ باس نہیں تھی۔ 4تھی صدی میں جا کر وہ ہستی شخصیت جو پیدا ہوئے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا، اور وہ بھی اٹھایا ایک علاقے کے لوگوں کے سوال کے لیے جہاں پر سلطان نے امام منصوب کیا ہوا تھا۔ عباسی سلطان نے امام جمعہ رکھا ہوا تھا، وہاں شیعہ بھی رہتے تھے، ان شیعوں نے سوال کیا اپنے زمانے کے مجتہد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے، اور انہوں سے پوچھا کہ ہمارے ہاں جو جمعہ قائم ہوتا ہے اس میں ہم شریک ہوں، اور اس میں انہوں نے سوال کی شقیں بنائیں کہ وہ منصوب سلطان کا ہے، منصوب نہیں ہے، مخالفین میں اپنا امام جمعہ و فلاں۔ اس کے جواب میں انہوں نے پہلی دفعہ تاریخ تشیع میں اذن امام کو نماز جمعہ کے وجوب کے لیے شرط کے طور پر 4تھی صدی ہجری میں ذکر کیا۔ 4 صدیاں گزر چکی تھیں، 4تھی صدی ہجری میں جا کر ایک فقی نے یہ جواب، ایک علاقے کے لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ کہا، اور وہاں سے پھر ان کے 2 شاگرد ہیں ابن ادریس اور سلار دیلمی، ان دونوں نے اپنے استاد کا نظریہ اور زیادہ پختہ تر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ امام معصوم کی اجازت شرط ہے اور امام معصوم غیبت کبریٰ میں نہیں ہے، تو نماز جمعہ، یہ نہیں کہا واجب نہیں ہے، انہوں نے دونوں نے کہا کہ حرام ہے، جمعہ معصیت اور گناہ ہے اگر کسی نے نماز جمعہ قائم کیا، نعوذ باللہ، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ان 2 فقہا نے۔ یہ آغاز ہے اس شرط کا جو آج مسلمات میں سے سمجھا گیا ہے۔ آج اس 15ویں صدی میں، یہ 4تھی صدی میں یہ بات شروع ہوئی ہے، پہلے 4 صدیاں اس کی باس ہی نہیں تھی، نہ مجتہدین میں، نہ شیخ مفید، نہ صدوق، نہ ان سے پہلے کلینی اور دیگر سینکڑوں فقہا پہلے گزر چکے تھے غیبت کبریٰ کے زمانے کے، ان کے اندر یہ باس نہیں تھی، اور ان سے پہلے جو اصحاب تھے معاصر ائمہ، ان میں بھی یہ باس نہیں تھی، ائمہ ہدیٰ کے کلام میں نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ یہ شرط ہو وجوب میں۔ یہ شرط آغاز فقہ میں پہلی دفعہ نقطہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ شہید اس نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آغاز ہے، اور فرماتے ہیں کہ سید مرتضیٰ نے جو جواب لکھا ان لوگوں کو، المیاہ المفارقیات اس علاقے کا نام ہے، میاں مفارقہ، ان کے رہنے والوں کو میاں مفارقیات یا میاں مفارقیون کہتے ہیں۔ میاں مفارقیہ کے لوگوں کے جواب میں جو سید مرتضیٰ نے عبارت لکھی، شہید فرماتے ہیں اس سے اتفاقاً یہ مطلب ثابت ہی نہیں ہوتا جو ان کے شاگردوں نے استفادہ کر لیا ہے۔ اس کو عبارت پڑھ کے انشاءاللہ بیان کریں گے سید مرتضیٰ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور سمجھا اس سے کیا گیا، اور آج جس کو اتفاقی اور مشہور فتویٰ بن گیا ہے، یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ مشہور فتویٰ شروع ہوا ایک قول شاذ سے، ایک نادر قول سے شروع ہوا، ایک قول سے، اور پھر بڑھتے 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 15ویں صدی تک اجماعی اور اتفاقی مسئلہ
بن گیا ہے، اس کو شہید اسی لیے یہ تحقیق پیش کی ہے اور ان شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں احکام الہیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعائر الہیہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرائض و ارکان دین کو کما حقہ قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔